إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تعریف، ستائش اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ معزز، موقر، محترم، محتشم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ لوگ ایک عقیدت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن ان تمام تر ثبوتوں میں وہی ثبوت ثبوتیت کو پہنچتا ہے جس ثبوت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ مثال کے طور پہ بعض قبائل کے اندر کسی مہمان کو ویلکم کہنے کے خاص انداز ہوتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے قبائل ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب وہ شخص اس ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کے رہنے والے پھر ان تمام تر اپنی روایات سے پرہیز کرتے ہیں جن روایات کو آنے والا مہمان پسند نہیں کرتا۔ ہمیں یاد ہے کہ شیخ سدیس جو امام کعبہ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے اور خیر سے حیات سے ہیں، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ پرسوں چل رہا تھا وفات پا گئے ہیں، حضرت حیات ہیں، اللہ تعالیٰ عمر خیر والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو لاہور کے اندر جو بورڈ لگے ہوئے تھے نا، اشتہاری فلیکس لگے ہوئے تھے، تو ان پہ چونکہ کچھ نازیبا تصویریں ہوتی ہیں، تو نازیبا سے مراد یہی نہیں کہ پورا جسم ننگا ہو، منہ ننگا ہو تو یہ بھی زیبا نہیں دیتا۔ نازیبا کا مطلب ہے جو کسی صاحب شعور آدمی کو اور کردار والے آدمی کو چیز زیبا نہ دے، اسے ہم نازیبا کہتے ہیں۔ تو ان تمام فلیکسوں پہ کپڑے ڈال دیے گئے تھے کہ مہمان آ رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ ان کا استقبال کرنا ہے تو اس طرح کے جو فلیکس لگے ہوئے ہیں یہ ان کے ہاں مقبول نہیں ہیں، پسند نہیں کیے جاتے، لہٰذا کہیں مہمان کے پروٹوکول کے اندر فرق نہ آ جائے۔ اس چیز کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے یہ سازش کی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ جب حضرت عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے باہمی مشورے کے اندر بنیاد یہ بنائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے بہانے مکے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لڑائی کے لیے آئے، یہ جنگ کے لیے آئے۔ تو یہ ان کا بیانیہ تھا، تو اس بیانیے پہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اب مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے مختلف سفارتکار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجے، 6
सफारतकार अलग अलग आए, जिनमें एक सफारतकार का हम तज़किरा कसरत से करते हैं कि उर्वा सकफी जब तशरीफ लाए, कहे उर्वा सकफी कुरैशा नु जाके, तो ये अकेले नहीं आए, बार बार सफारतकार आते रहे और तकरीबन 6 सफारतकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। अब जिस किस्म का वो सफारतकार होता था ना, जौन सी चीज उनके नजदीक अकदार और वैल्यूज वाली होती थी और जिसे वो पसंद करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को उसके आने से पहले उसी चीज की एडवाइस कर देते थे। ये उसवा है। अब सीरत का जो हम एक तारुफ आज के खुतबा जुम्मा में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सीरत असल कहते किस चीज को है। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सीरतुन नबी जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो सारा यसीरु का मतलब होता है चलना। नहीं, कोई शख्स जिंदगी में चलता कैसे है, जिंदगी गुजारता कैसे है, तो उसकी जिंदगी के जो लैलो नहार हैं वो जिस तरह गुजर रहे हैं, उनके तमाम गुजरे हुए अय्याम को सीरत कहा जाता है। उसमें रात भी आती है, दिन भी आता है, जंग भी आती है, अमन भी आता है, जिहाद, खाना पीना, तो सारा यसीरु चलना, जिंदगी में चले कैसे, जिंदगी गुजारी कैसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुदैबिया के मौके पे जो सफारतकार आया उसका इस्तेकबाल इस रिवायत से किया जिस रिवायत को उसके यहां मुकाम हासिल था। मिसाल के तौर पे एक सफारतकार जब उन्होंने भेजा, उसने कहा नहीं रसूलुल्लाह जंग की नजर से नहीं आए। उसने कहा नहीं, जंग की नजर से आए, जाओ आप मिल के आओ, उनको तो तेवर ही और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें दूर से देखा तो आपने सहाबाए किराम को फरमाया, मेरे सहाबी, ये जिस कबीले से है ना, इस कबीले के लोग कुर्बानी के जानवरों का एहतराम बहुत करते हैं, लिहाजा जब ये तुम्हारे करीब आए तो तुम सभी कुर्बानी के जानवरों को खड़ा कर दो। जब वो करीब आया तो तमाम सहाबाए किराम ने कुर्बानी के जानवरों को खड़ा कर दिया, और जब उसने कुर्बानी के जानवरों को खड़ा देखा वहीं रुक गया। उसे जुर्रत ही नहीं हुई कदम आगे बढ़ाने की, और उसके ऊपर वो खानदान का जो एक तसव्वुर था अकीदत का, वो उस पर ऐसा छाया जिस तरह हमारे यहां भी बाज लोग अगरचे उन्हें अकीदत नहीं होती, लेकिन जब कहा जाए ना नात होने लगी है तो ऐसे अकीदत का इजहार करके ना सारी दुनिया से बाअदब बन के बैठ जाते हैं। और अगर कोई शख्स बोले तो उसे कहते खामोश, सरकार की मिदहत हो रही है, और सारी जिंदगी सरकार के तौर तरीके से वो वाकिफ ही नहीं होते, लेकिन इस मौके पे वो इजहार करके जरा 4 नंबर जरूर इकट्ठे कर लेते हैं कि जितनी नामे मुस्तफा से इनको अकीदत है शायद इस महफिल में किसी और को है ही नहीं। तो उसने जब वो जानवर खड़े देखे तो उसने अपने खानदानी रिवायत और कबीले की रिवायत के मुताबिक उनका एहतराम किया और वहां से वापस पलट गया। और उसने जाके कहा मुशरिकीन को कि मैं कुर्बानी के जानवर देख के आया हूं, हमारे कौम कबीले में इन जानवरों का एहतराम है, जो जानवर साथ लाए उसे रोका नहीं जा सकता। भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को उमरा करने दिया जाए। तो जो रिवायत किसी के यहां मकबूल है और वो उसे पसंद करता है, उस रिवायत के इजहार को हम मोहब्बत कह सकते हैं। एक रिवायत अल्लाह के रसूल को पसंद ही नहीं, एक तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल ही नहीं, इस्तिकबाल का हो, जश्न का हो, फंक्शन का हो या किसी मिलाद के इजहार का हो, अगर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह से उसे मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कोई बंदा कोई अमल करे लेकिन हमारी बारगाह के अंदर अगर वो पास नहीं है वो मरदूद है, इसी तरह जिस तरह शैतान मरदूद और रजीम है। अथॉरिटी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। हमारे यहां जब बैनुल अक़वामी मेहमान आते हैं तो इस्लामाबाद की गलियों पे कल्चरल जो कल्चर है हमारा, उस कल्चर के इजहार के लिए जगह जगह कुछ बच्चे, कुछ बंदे, कुछ ढोल, कुछ थाप वाले खड़े कर दिए जाते, बतलाया जाता है कि ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारे अकदार हैं, हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे मुआशरे के अंदर ये बात चलती है। मसलन चादर, सर पे दुपट्टा और चादर, ये हमारा कल्चर है, ये इस्लाम की तहजीब है। बर्रे सगीर के अंदर चादर को मुकाम हासिल है।
تو ہم جب اپنے کلچر کا اظہار کرتے ہیں تو اپنی خواتین کو ننگے سر نہیں دکھاتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جب کسی کی آمد ہوتی اسے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کونین کے امام کے شہر میں آیا ہے. کلچر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کہ جو مہمان آئے تعارف بعد میں سب سے پہلے اسے کھانا پوچھنا ہے. دسترخوان لگتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے کئی باتیں سنی ہیں کہ اگر کھانا تھوڑا ہوا ہے تو چراغ بند کر دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ خود بھوکے ہیں اور مہمان کو ساتھ کھلا کے منہ خالی ہلا رہے ہیں کہ بھرم بھی رہ جائے کہ میزبان خود نہیں کھا رہا اور وہ اجنبیت بھی محسوس نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی گئی تربیت ہے اس تربیت کا عملی اظہار بھی ہو سکے. ہم سمجھتے ہیں 2-4 سیرت کانفرنس کروائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیرت پہ عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات گزاری کیسے، زندگی گزاری کیسے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس طریقے سے زندگی گزاری ہے یہ کائنات کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے، کائنات کے پروردگار کو پسند ہے. رسول زندگی گزار کے دکھا کے گیا ہے. مقصد مطلب یہ ہے کہ تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح میرا محمد تمہارے درمیان زندگی گزار کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جان لو مجھ خدا کا رسول تمہارے درمیان رہتا ہے. اس کو دیکھو، اپنی باتیں اسے نہ منواؤ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم تو لاکھوں کی تعداد میں ہو، اس اکیلے نے تمہاری باتیں نہیں ماننی، مشکل ہو جائے گا. اس اکیلے کی باتیں تم لاکھوں نے ماننی. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو، ثبوتیت اور قبولیت کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے کہ تم اسی طرح کرتے ہو جس طرح میرا رسول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ لگا تھا، حضرت کو بھوک لگتی تھی، میرے محمد نے کاروبار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکمرانی کی، کائنات کا سب سے بڑا تخت اللہ نے اپنے نبی کو نصیب کیا، شرق و غرب میں جس کے نام کے جھنڈے لہرائے، لیکن کبھی انخ اور میں کا اظہار، زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں، کیا روایات اور انداز تبدیل ہو گئے. اور یہاں حال یہ ہے کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سارا یسیرو سیرت النبی، رسول زندگی گزارتے کیسے رہے، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، مہمانوں کا استقبال کیسے کیا، شادی کی تو گھر بار کیسے چلایا، حکمرانی کی، میدان جنگ میں سالار بن کے اترے تو کس طرح سپہ سالاری کے جوہر دکھائے، اسلام کی آبیاری کے لیے ہجرت کس طرح کی، بھوک آئی تو کس طرح کا اظہار کیا، نعمت آئی تو طریقہ کار کیا تھا. اس زندگی میں جو 63 سالہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی اور 23 سالہ نبوت کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عظمت اور شان بیان کر کے لوگوں سے سبحان اللہ کی داد لے کے جلسہ برخاست کر دیتے ہو. لوگوں کو بتاؤ کہ سیرت کا مطلب ہے رسول یہ لیل و نہار گزار کے کیسے گیا، جس طرح اس رسول نے لیل و نہار گزارے. لعمرک، کہ اس کی عمر کی قسم عرش والے نے اٹھائی، وہ لیل و نہار اتنے پاکیزہ طریقے سے گزار کر کے گیا. اے کائنات کے لوگوں، اگر تم خدا کے ہاں مقام چاہتے ہو تو پھر تمہارا جو بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے وہ میرا محمد ہے. اس جیسی زندگی گزار کے آؤ گے تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی. اہل حدیث کو الگ دعویٰ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے. اپنی زندگی کو تو دیکھے کہ اگر اس کے گھر میں بیٹی ہے تو محمد کے گھر میں بھی بیٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نے بیٹیوں کی تربیت کیسے کی؟ تیرے بیٹے مرے ہیں تو رسول کے بھی فوت ہوئے ہیں.
تیرے والدین دنیا میں نہیں تو رسول کے والدین بھی آئے، وہ بھی گئے۔ اگر تو یتیم ہے تو رسول بھی یتیم تھے، رسول نے بھی یتیمی دیکھی ہے۔ اگر تیرے اوپر 4 دن دکھ آ گئے ہیں تو محمد کی زندگی کو پر دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج دکھوں کے بعد اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے اپنے محمد کو کائنات عطا کی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے ایک ایک رخ میں تمہارے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ دیکھو میرا محمد زندگی گزار کے کیسے آیا، کوئی بڑک نہیں۔ باہر سے سفیر آئے، انہیں عزت دی، انہوں نے دھمکی لگائی، حضرت نے مسکرا کے قبول فرمایا۔ مسجد النبوی میں لوگ آئے، یہاں جو ہماری یہ جو روایات، اب سیاسی جو کلچر چل پڑا ہے، لاکھ آپ اچھی بات کہیں، اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو تحریک انصاف کو قبول نہیں ہے۔ تحریک انصاف والا لاکھ کروڑوں کی بات کہے، اگر کوئی نون لیگ کا ہے تو اس کو قبول نہیں ہے۔ عجیب روایات، عجیب تقسیم بندی ہے، عجیب شجرے۔ پاکستانی ہیں، انسان ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر ایک مولوی کو دوسرا مولوی منظور اور مقبول نہیں۔ کہتے ہیں جی ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں یہ مثال دینی کہاں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو دیکھیں، آپ اندازہ فرمائیں ان لوگوں کے درمیان اللہ کی قسم اتنا احساس کمتری ہے، یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے پاٹے خاں ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے سے عزت نہیں بنتی۔ وہ بکاریو، کشکولے گدائی تھام کے در در پہ بھیک مانگتے ہو، اور جب انٹرویو دیتے ہو تو بدماشوں کی طرح بیٹھ کے ثابت یہ کرتے ہو کہ تم بڑے دلیر ہو۔ تمام صحابہ اکرام کا متفقہ بیانیہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جتنی زندگی گزاری، جتنی محفلیں ہم نے اٹینڈ کی، محمد رسول اللہ نے اپنی محفل میں کبھی ٹانگ سیدھی نہیں کی۔ 2 گھنٹے بھی بیٹھا میرا رسول۔ اقدار ہیں مہمان کے ویلیو، تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، تم حکمران بنے پھرتے ہو۔ اور لوگ پوسٹ لگاتے ہیں جی یہ دیکھو فلانا کیسے بیٹھا ہے، خان صاحب دیکھیں کیسے بیٹھے۔ یہ ویلیوز ہیں۔ سیرت رسول کی پورے پنجاب میں منائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن یہ طریقہ کار انہیں پتہ نہیں، کتابوں میں موجود نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ بھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی ٹانگ کو کہتے نا ذرا تھوڑا سیر تے میں لت سیدھی کر لواں، لت نو وٹ پی گیا، کڑال چڑھ گئی ہے، میں تھک گیا ہوں۔ تھکنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ نے محفل کے اندر ٹانگ کو سیدھا نہیں کیا۔ ساری زندگی اگر دیکھا تو آپ کو جس طرح دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اسی طرح دیکھا۔ بعض دفعہ جو نئے لوگ آتے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دھوپ آتی تو سیدنا صدیق اکبر سر پہ چادر کرتے تو معلوم ہوتا چادر کرنے والا صدیق ہے، اور نیچے جو بیٹھا ہے وہ صدیق کا امام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت کچھ چبوترا تھوڑا سا بنا دیں تاکہ امتیاز ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ زندگی، یہ نمونہ لقد کان لکم فی، یہ احساس کمتری کے مارے سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے، پگڑی پہن لیں گے تو شاید دنیا ہمیں وزیر اعظم نہیں مانے گی۔ وہ ہمارے ہمسائے میں وزیر اعظم آ ہی گیا نا، ٹوپی داڑھی والا، چیف آف آرمی صاحب بھی ٹوپی داڑھی والا آ گیا۔ اور پوری کائنات کے فلسفے انہوں نے فیل کر دیے کہ 76 تمغے لگانا ضروری نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے محمد کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ سال بھر کی گندم ہو تو تب بندہ بھوکا نہیں مرتا، وہ کہاں رہے 20 سال؟ اچھا ڈاکٹر معائنہ کرے تو تب بندہ بیمار نہیں ہوتا، وہ 20 سال کہاں رہے؟ شفائیں اور بیماریاں آسمان سے آتی ہیں، علاج اللہ کرتا ہے، بیمار ہم ہوتے ہیں، روزی روٹی وہ اتارتا ہے۔ یہ باقی سب ڈھگونسلے ہیں اقدار کے بھوکوں، اقتدار کے بھوکوں کے۔ اقتدار ہیں، اختیار ہے نہیں، اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے پھر اس طرح کی یہ نیچ کول حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے رسول کی پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھری ہے نمونے سے، اسوے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی موقع پہ یہ کہا ہو کہ تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا
تم شرابی لوگ تھے، میری وجہ سے تم صحابی بن گئے. کبھی کسی موقع پہ، حتیٰ کہ ایک موقع پہ جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا جب فتح مکہ کے موقع پہ نوآموز مسلمانوں کو آپ نے مال تقسیم کر دیا. ہم اپنی موجودہ جو ہماری طرز تکلم ہے اور ہمارا جو طریقہ کار بن گیا ہے اس کو سیرت کے سامنے پیش تو کریں کہ ہم کہاں کھڑے. کیا موجودہ جو پروٹوکول اور ویلیوز ہم نے بنا رکھی ہیں انٹرنیشنل معیار کے مطابق، ان کے اندر سیرت رسول کا کوئی پہلو ہے؟ ساری کائنات ڈھول بجانے پہ لگی ہوئی ہے کہ مہمان آتا ہے تو ڈھول بجاتے ہیں. صرف ایک موقع پہ بات ہوئی، یہاں کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کر دوں گا. مال جب مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، نئے نئے مسلمان تھے، تو کچھ نوجوانوں نے یہ کہا یار لڑائی ہم نے کی ہے، مال سارا وہ لے گئے. چند نوجوانوں نے، آپ نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا دیکھیں محبت کا انداز، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی کے دل کو موہ لینے کا، سیرت رسول کا روشن پہلو. مدینہ کے لوگوں، مجھ محمد کو اعتراف ہے، تم کہہ سکتے ہو، تمہیں یہ اختیار ہے، میں محسوس نہیں کروں گا. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد جب تجھے تیری قوم نے نکالا تو ہم نے تجھے پناہ دی. میں محمد تمہیں کہتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتا ہے، تم مجھے کہہ سکتے ہو جب میرے لوگ مجھے مار رہے تھے تم نے مجھے پناہ دی. تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ عالم کے اندر ٹھہرنے کا اور کوئی مقام نہیں تھا، ہم نے ٹھہرایا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، اگر ساری کائنات ایک طرف چلے اور وہ گلی سونے کی ہو، ساری کائنات ایک طرف چلے اور وہ چلنے والی سڑک سونے کی ہو، اور دوسری طرف مدینہ کے انصار چلیں اور وہ گلی کچی ہو، مجھ محمد سے پوچھا جائے کس گلی میں چلو گے تو میں اس گلی میں چلوں گا جس میں مدینے کے انصار چلیں گے. سب کی آنکھیں بہ پڑی. روایت کے اندر موجود ہے کہ ڈھائی مار مار کے رونے لگ گئے سب. حضرت جن چند نوجوانوں نے یہ بات کی ابھی زبان نے ان کی کھینچتے ہیں. خبردار اے مدینہ کے لوگوں، تم مجھ محمد کو عزیز ہو، میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں. میں دوبارہ مکہ آنے کا پروگرام نہیں رکھتا، میں زندگی کی بقیہ سانسیں تمہارے درمیان لینا چاہتا ہوں. مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ سونے کی سڑکوں پہ کائنات چل رہی اور کچی سڑک پہ مدینے کے انصار چل رہے ہیں. اے محمد کس رستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ میں اسی گلی کو پسند کروں گا جس گلی پہ میرے مدینے کے انصار چلیں گے جنہوں نے مجھ محمد کو جگہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اقدار اور ویلیوز اگر کسی کی طرف سے مخالفت کا یا ایسی بات کا جو آپ کے مزاج کو دشوار گزرتی ہے، اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان ایک شخص تھا جس کی صورتحال صحابہ کے درمیان اتنی واضح نہیں تھی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بعض سمجھتے تھے کہ شاید اس نے اسلام کا لبادہ اڑاؤ. اور اس کی کچھ حرکتیں باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان ڈسکس ہوئی. اس کا نام تھا مالک ابن دخشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دعوت دی گئی اور اس کے بارے تذکرہ کیا گیا اور اس کو بھی بلا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ بندہ صحیح مسلمان نہیں. ان سب کی باتیں سن کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک انقلاب آمیز جملہ فرمایا تم سب کی باتیں بجا ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ مالک ابن دخشم مجھ محمد سے محبت ہی بڑی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اگر کچھ تھا بھی دل میں اسے تبدیل کیا. بلیک میلنگ نہیں ہے میرے رسول کی زندگی میں کہ کسی کے سامنے اس طرح کا جملہ حضرت نے بولا کہ کسی کو شرمندگی ہوئی ہو، آپ نے کسی کو آر دلائی ہو. ایک موقع پہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، لینے والا نوجوان شخص آ گیا، پھر تقسیم کر رہے پھر آ گیا، پھر تقسیم کر رہے پھر آ گیا. آپ نے تنہائی میں بلا کے کہا اے میرے صحابی، ان الدنیا حلو و مر، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، زبان کو لگ جائے تو پھر کائنات کڑوی لگنے لگتی ہے، تو انسان اس مٹھاس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں ہے،
बार बार आना अच्छा नहीं है। मैं तुझे मशवरा देता हूं, तुम काम करो। उसे काम करवाया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब माले गनीमत आया, उस सहाबी को बुलाया गया और उसका हिस्सा रखा गया। उस सहाबी ने कहा कि मेरा हिस्सा किसी दूसरे गरीब को दे दें, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरबियत फरमाई है, मैं ये माल नहीं लूंगा, मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। एक ईमान वाले के लिए इतना ही काफी है जितना एक मुसाफिर के लिए चंद लम्हों के स्टे करने के लिए चाहिए होता है। दुनिया का अन्ना का गरीब ओ आबिरु सबील, तुम दुनिया इस तरह गुजारो कि जिस तरह वाकयाता नहीं तुम एक जगह थोड़ी देर के लिए ठहरे हो और वहां से तुमने गुजर जाना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में माल आया, सोने चांदी के ढेर आए, 1000 बकरी एक एक बंदे को मिली। 2 पहाड़ों के दरमियान हजारों बकरियां। एक शख्स ने आके कहा, अल्लाह के रसूल ये सारी बकरियां मुझे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वयुतीही इय्याहु, वो सारी बकरियां उसको अता की। तो अपनी कौम के पास जाके कहता है, इन्ना मुहम्मदन कद युती अताअन ला यख्शल फाका, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब अता करने पे आता है तो फिर डरता नहीं है कि पीछे कुछ बचा है कि नहीं बचा। तो तुम भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले को फक्र और फाके का डर नहीं रहता। फक्र और फाके के डर से मुराद ये नहीं कि उसे फक्र और फाका आता नहीं है, उसे फक्र और फाका आता है तो उसे इसकी परेशानी नहीं होती। उसे मालूम होता है कि मैंने यहां से गुजर जाना है। ये जो वाकयात हैं, ये तनव्वुआती जो बयान हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीनी का, जो एक रोशन मंजर और रोशन पहलू है। आप हमारे हुक्मरानों को देखें, क्या इनका सुबह से लेकर शाम तक बोला हुआ जुमला अक्कासी करता है कि ये बंदे हुक्मरान है? कोई भी हो, यहां तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मान नहीं कि ये ओहदा चूंकि हमारे पास है लिहाजा अब हमें इंसान के एहतराम की जरूरत की कोई जरूरत नहीं, इकराम आदमियत की कोई जरूरत नहीं। मदीना तैयबा में 13 साल जिंदगी में गौर फरमाएं, कभी किसी शख्स की तौहीन हुई हो? कभी किसी शख्स ने यह समझाओ यार मैं तो एवं ही हूं? हर शख्स यह समझता था कि मेरी अहमियत है और मेरी जरूरत है और मुझे अल्लाह ने किसी काम के लिए यहां भेजा है। यहां बाजार भरे पड़े, पता ही नहीं नौजवानों को यह किसने बताना है कि तुम किसी मकसद के लिए आए हो, बेहंगम बेमकसद। और फिर इस बेमकसदियत का इजहार अल अमान वल हफीज 12 रबीउल अव्वल के अपनी तरफ से ये मुबारक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन मिलाद हुआ, पैदाइश हुई, आमद हुई। मिलाद का मतलब है पैदाइश होना, मिलाद वलादत से मिलाद पैदा किया जाना, दुनिया में तशरीफ लाना, विलादत होना, जन्मदिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तो कोई इनकारी नहीं। मिलादुन नबी का मतलब क्या है? नबी की पैदाइश। तो मैं अमीर साहब से अगर कहूं कि आप मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस लिख के दिखाएं, हमें बर्दाश्त होगा? किस वजह से कि मिलादुन नबी के अनवान के अंदर खराफात शामिल कर दी गई हैं। उन खराफात की बुनियाद पे अवाम समझते हैं शायद ये भी वही खराफात करने लगे हैं, जबकि मिलादुन नबी के असल कायल हम हैं, ये रसूलुल्लाह की विलादत के कायल नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह का मिलाद हुआ, पैदाइश हुई जब अल्लाह ताला ने भेजा। बाप मां चचे ताए, फिर इसी तरह शादी, बीवी बच्चे बेटियां, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहनें, आपका कौम कबीला और खानदान। किस तरह कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से हजरत अली अल मुर्तजा ने मशवरा किया कि अल्लाह के रसूल की तबीयत आज ठीक है, मैं रसूलुल्लाह से कुछ लिखवा लूं। तो हजरत अब्बास फरमाने लगे, ओ अली मेरे भतीजे, मोहम्मद भी मेरा भतीजा है, मैं मिजाज मुस्तफी को ज्यादा जानता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ लिख के तुझे देंगे तो मेरे ख्याल में वो ये होगा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस अकदार के अंदर हिस्सा नहीं है, खिलाफत के अंदर हिस्सा नहीं। और अगर अल्लाह के रसूल ने लिख दिया तो दोबारा कभी कोई करीब नहीं आने देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसबे नबुव्वत और रिसालत पे बैठ के ये नहीं करते कि अपनों को नवाजना शुरू कर दें और दूसरों को महरूम करना शुरू कर दें। और अगर चोरी का वाकया हुआ तो आवाज ये थी
لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ تو قبیلہ مخزوم کی فاطمہ اس کی سفارش آئی ہے، میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹتا۔ رحمت اللہ العالمین اصولوں پہ سمجھوتا نہیں، اصولی زندگی، شفقت، پیار، احترام آدمیت، اور اس کے اندر بھی ایک احترام آدمیت ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پورا تعزیہ نہ عبرت بنا کے آئندہ کے لیے جرائم کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ جو 3 سال پہلے یہ شور مچاتے تھے کہ جناب یہ قانون بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جانے کے بعد کہ اب کیا قانون بنایا گیا ہے۔ اپنی رشوت کو چھپانے کے لیے، کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، قوم کے ساتھ جو کھلواڑ اور بے ایمانیاں کی گئی ہیں ان تمام کھلواڑوں اور بے ایمانیوں کو چھپانے کے لیے کیا کیا ترمیمیں کی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام گو تھے، ستھرا بولا، جو بولا قول مبارک بنا، جو بولا حدیث پاک بنا، جو بولا دین بنا، جو بولا میری آپ کی زندگی بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں کھڑے، آپ حضرت کی زندگی دیکھیں، حضرت کی شان دیکھیں، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میرا ساری زندگی ابو سفیان نے دشمنی کی، جو اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا میں محمد اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہاں اپنے بچوں کو عہدوں پہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کے عہدے کی آڑ میں ہم انتقام لے سکیں، اور اپنے اس کاروبار کو بچانے کے لیے کائنات میں اندھا دھند افراتفری پھیلانے کے لیے اقتدار میں آ کے اقتدار کی آڑ لی جاتی ہے، اقتدار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، جان کے دشمن سامنے ہیں ساری زندگی، اور وہاں آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، بس یہ پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں پورا علم ہے، آپ جو کرتے رہے ہیں آپ وہی کریں گے۔ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ معافی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معافی دی اور کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں کوئی توبہ کر لے ہمارا معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا، کہتے ہیں 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، اس نے توبہ کر لی، داڑھی رکھ لی، اللہ تعالیٰ کسی کو مسلک کے حق میں لے آیا، اس کے آنے کی ہم جماعتی تنظیموں کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے، مرکزی والا جمعیت میں جاتا ہے تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی کسی عیسائی کے مسلمان ہونے پہ خوشی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور نعرہ تکبیر لگایا جب حضرت امیر حمزہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس بات پہ حضرت کو خوشی ہوئی، آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا، تمتما اٹھا کہ یہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے میری بات مانی، جبکہ اس سے پہلے سب سے زیادہ پیار جناب ابو طالب کے بعد حضرت رسول اللہ سے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ میرے حمزہ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشدد کی کوشش کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر پھاڑا اور آخر بیان کیا کہ دیکھا لوگوں نے کہ میں نے سر پہ کمان ماری اور سر سے لہو نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ خوشی کا اظہار کس موقع پہ فرمایا؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر اس اسلام کا پھریرا لہراتے ہوئے شہید ہوئے۔ احد کے اندر جام شہادت نوش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء قرار دیا۔ تو تم دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر تم کچے مکان میں رہ رہے ہو تو میرا محمد بھی کچے مکان میں رہ کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے پڑولے میں اگر دانے نہیں تو میرے رسول کے پاس بھی جمع نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ آخری دن عفیفہ کائنات فرماتی، رحمت کائنات بار بار بیمار اور غشی کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے، فرمایا کہ ایک سونے کی ڈلیا پڑی ہوئی تھی، وہ مجھے یاد آ گیا، لے کے آؤ۔ محمد کا جی نہیں چاہتا کہ خدا سے ملے اور محمد کے گھر میں سونے کی ڈلی پڑی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت رسول آخری دن سے چند دن پہلے حضرت احد کے اندر تشریف لے گئے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان قبروں کے اندر مدفون صحابہ کرام کی جنازہ پڑھی اور ان کے لیے لمبی دعا فرمائی. اپنے جان نثاروں کو یاد رکھنا, ان کی قبروں پہ جانا اور ان کا جنازہ پڑھ کے آنا, کائنات کی سب سے مصروف پرسنالٹی میرے محمد کی پرسنالٹی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری لمحات میں جو کام کیے وہ کام تو کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. وفات سے 3-4 دن پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے. صحابی کہتے رسول اللہ کے پاؤں صحیح طرح زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے. اس کے جنازے میں نہیں جانا, اس کے جنازے میں نہیں, تم کرنے آئے کیا ہو. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب وفات پا گئے, اللہ مغفرت فرمائے, توحید والا آدمی تھا. ویسے اللہ تعالیٰ انسانی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. دعا کریں اونچی آواز سے آمین. یہ چلے بھی جاتے تو ڈاکٹر عبد القدیر کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. انہوں نے کون سا کوئی ایسی وہاں دعائیں مانگ آنی تھی جو کسی اور کو آتی نہیں ہے. اس کے لیے تو گلی گلی کوچے میں ان کی اپنی شرمندگی کم ہونی تھی. جو چادر پہ اتنے دبے یہ لگا رہے ہیں, کیا انہوں نے بعد میں زندگی نہیں گزارنی؟ نہیں گئے, نہیں جانا ہوا. اللہ والو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری قیمتی ترین لمحات میں بہت سارا وقت کہاں گزار کے آئے؟ احد کے میدان میں. جنازہ پڑا, باقاعدہ لمبی دعا کی, وہ دعائیں موجود ہیں, اور ساتھ میں فرمایا اے احد والو تم بڑے خوش نصیب ہو, دنیا میں فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے حالت ایمان میں اپنے پاس بلا لیا. انتم سلفنا ونحن بالاسر, کوئی زیادہ دیر نہیں, ایک قدم تم ہم سے آگے ہو, تم گئے اور ہم آ رہے ہیں. واپس تشریف لائے, مسجد نبوی میں بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا مدینہ کے لوگوں, میں محمد نے تمہارے درمیان زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم, 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے. میں ایک انسان ہوں, اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دے کے بھیجا گیا, میں نے کوشش کی اس پیغام کو تم تک پہنچاؤں, اور میں نے وہ پیغام تم تک پہنچایا. اگر میرے اس عرصے میں جو 13 سال کا عرصہ میں نے یہاں گزارا ہے, میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اور اس نے یہ محسوس کیا ہو کہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے, وَلْيَسْتَعِدْ بِإِطْرَتِي, مجھ محمد کی عزت حاضر ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے. اچانک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جب یہ آتے ہیں تو تیاری کروا کے بندے تیار کر کے بٹھائے ہوتے ہیں, سوال بھی انہیں رٹائے ہوتے ہیں. وَلْيَسْتَعِدْ بِإِطْرَتِي, میری عزت تمہارے درمیان بین اظہورکم, بدلہ لینا چاہو, زبان سے کوئی جملہ میرے سے اس تک پہنچا اور اسے دکھ ہوا, وہ دکھ بھرا جملہ مجھے کہے, میں قبول کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. اگر کسی کے جسم کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو, وَلْيَسْتَعِدْ بِجِسْمِي, وہ انتقام لینا چاہے تو کائنات کے امام محمد کا جسم حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی اور احساس جواب دہی, زندگی کے آخری لمحات. ہم کن بھول بھلیوں میں ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. رسول کہتا ہے میں اپنے آپ کو کلیئر کر کے جانا چاہتا ہوں, صاف اور شفاف زندگی گزاری, کوئی کھڑا نہیں ہوا. اے اللہ کے رسول, آپ کی زبان سے جب بھی ہمیں پہنچا, ہمیں سکھ پہنچا, ہمیں چین پہنچا, ہمیں سرور پہنچا, ہمیں امان پہنچا. ہمارے دکھ دور ہوئے, ہمارے غم کے بادل چھٹ گئے, آپ نے کلام کیا, اللہ کی رحمتیں برسی, کائنات پہ نور پھیلا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, بجھے چہروں سے زنگ اترا, سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سیدی آپ کے آنے سے تو ہمیں جینے کے ڈنگ آئے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا کہیں یہ نہ ہو جائے, نمونہ بنانا تھا,
اس نے کہا حضرت آپ ایک موقع پہ مال تقسیم کر رہے تھے تو لوگوں کا رش تھا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے اچانک چھڑی اپنی بغل میں لینا چاہی تو وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی. سناٹا چھایا ہوا, میں چاہتا ہوں کہ میں بدلہ لوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے خوشی ہے, جملے ہیں حدیث کے, میرے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی, مجھے خوشی ہے کہ جس نے بدلہ لینا یہاں لے, اور قیامت کے دن میرا خدا کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھ خدا کو خوش کیا. یہاں غلاستوں کے ڈھیر ہیں یار, گناہوں کے ڈھیر ہیں, ہٹ درمی اور ضد ہے, جھوٹ پہ جھوٹ ہے, پتہ نہیں روڈ پہ جاتے کب پٹاکا اور کب زندگی کا بلبلہ بجھ جانا ہے, کب زندگی کی شام ہو جانی ہے. گناہ پہ گناہ, بے ہنگامی پہ بے ہنگمی پہ بے ہنگمی, اور افراط و تفریط, اور جناب علی دجل پہ دجل, اور جھوٹ پہ جھوٹ. اخیر کیا ہوا لوگوں نے, یہ تمام تر معاشرہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نماز کے اندر جنت کے نظارے کرواتا تھا, آپ نے انگوروں کا گچھا دیکھا, فرمایا اگر ایک دانہ توڑ لیتا کائنات کھاتی ختم نہ ہوتا, ایک خوشہ گچھا توڑ لیتا دنیا کھاتی ختم نہ ہوتا. کس طرح کے کھانے پکتے تھے تمہارے لیے نمونہ. وہ بندہ کھڑا ہوا, فرمایا بدلہ لے, مجھے خوشی ہے. اس نے کہا میرے قمیض میرے جسم پہ قمیض نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اٹھایا. کوئی تصور کر سکتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے یار. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کے آنے کی بنیاد پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز ملے ہوں, اور وہ آخری دنوں میں اپنے آپ کو عدالت انسانی میں پیش کرتا ہے. مکہ کے اندر دشمنوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا تھا بتاؤ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا, جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا ما جربناک الا صادقا, جب بھی پایا تو تجھے سچا ہی پایا, امانت دار ہی پایا. جان کے دشمن, اور یہاں جاتے وقت اپنوں کے درمیان بھی کلیئر کیا اپنے آپ کو. اور جس انداز سے آپ گئے, اگر اس طرح جانا نصیب ہو تو یہ ہے سیرت النبی, یہ سیرت النبی کانفرنس ہے, یہ پھر فائدہ ہے. جب وہ قریب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم اطہر سے جب کپڑا اٹھایا تو وہ بطن مبارک سے چمٹ کے بوسے لینے لگ گیا. کہا اللہ کے رسول خدا جانتا ہے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, صرف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں, چاہتا تھا کہ ان ہونٹوں سے آپ کے بطن کا بوسہ لے لوں, شاید اللہ اسی بنیاد پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. لیکن خدا نے دکھایا نا رسول دلیر ہوتا ہے, بزدلی رسول کے قریب نہیں آتی. ڈر تو اس کو ہو جس نے زیادتیاں کی ہیں. یہ پروٹوکول سے باہر نکلتے کیوں نہیں؟ انہیں پتا یا انڈے اٹھا کے پھینک دو باہر, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, میاں نجار بھی چھیدے گئے ساتھ, نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے, یہ پروٹوکول سے نکل کے دکھائیں. جب کسی کے گھر میں آپ پتھر پھینکیں گے تو وہ خیر کرے گا. دلیر ہے میرا رسول, یہ دلیر بندہ ہی کر سکتا ہے کہ جس قوم کے درمیان 13 سال عرصہ گزارا, اس قوم کو گئے اگر کچھ کسی نے پایا زبان سے میرے ہاتھ سے میں تمہارے درمیان ہوں, بدلہ لے لے. اور اگر کسی کا کوئی مال کا تقاضا ہے کہ میں نے کسی سے لیا ہو اور دیا ہوا نہ ہو, میں حاضر ہوں. علی بیٹھے ہیں, فضل بیٹھے ہیں, عباس بیٹھے ہیں, ایک ایک درہم چکھائیں گے, گندم کا ایک دانہ بھی کسی نے لینا ہے تو میں محمد قبول کرتا ہوں, میں اس کو دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سیرت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہو بندے ہو جے 4 پیسے مل گئے نے انی انی نہ پاؤ, جے 4 دن پوکھا گئی ہے تے ایڈا روو نا, جے 4 آنے آ گئے نے تے ایڈیاں چھاڑا نہ مارو. دونوں کیفیات رسول کی تمہارے سامنے. مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری, شیب ابی طالب غاروں میں محصور رہے, پھر عرش والے نے حکمرانیاں عطا فرمائیں,
اور ایک ایک شخص کو یاد رکھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا محمد ہے جس کی زندگی پہ مجھ خدا کو اتنا ناز ہے کہ میں نے نمونہ بنا دی انسانی پروجیکٹ کے لیے. اسے دائیں بائیں جھانک کے تم کہو مسلمان ہیں، نماز عبادت ہے، لیکن نمونہ رسول کی پوری زندگی. گھر دیکھو، کھانا کس طرح کھاتے ہو یار، ڈیلنگ کیسی ہے، شادیاں کیسی ہیں. اگر عہدے پہ بیٹھے ہو تو تمہارا طرز تکلم اور طرز گفتار اور طرز کردار کیسا ہے. تم پورا رسول کی سیرت کو پڑھو، لیل و نہار کو دیکھو. لعمرک، یہ وہ عمر ہے جس عمر کی میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کو نمونہ جانو. اس طرح زندگی گزار کیا. میرے رسول نے لباس بھی پہنا، داڑھی بھی رکھی، مسواک بھی فرمائی، شادیاں بھی ہوئیں، بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، داماد گھر میں آئے، استقبال کر کے دکھایا. پوری زندگی کا ایک ایک گوشہ جو تھا حاضر کیا. ساری زندگی لیس سخابن، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخو پکار کر کے کسی کو نہیں دکھائی. اپنے گھر کے کام خود کیے. اوے توئے کے کلچر سے حضرت کوسوں دور تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی کام پہ گیا تو ضروری کام تھا، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں مصروف ہو گیا. تو مجھے رسول اللہ خود پیچھے سے تشریف لایا اور محبت سے میرا کان پکڑ کے یہی فرمایا، یا انیس اذهبت حیث امرتک، مجھے لگتا ہے کہ جس کام پہ مجھے بھیجا ہے وہ کام تم کر آئے ہو، جبکہ میں گیا نہیں تھا. تو اس کے اندر یہ تاثر تھا، یہ درس تھا کہ پہلے وہ کام کرنا ہے. 10 سال میں نے خدمت کی ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اوئے توئے نہیں سنی. یہ پورا جو تہذیب کا کلچر ہے، اس کلچر کا نام ہے ریاست مدینہ. یہ تمدن کی وسعت ہے، اس تمدن کا نام ہے ریاست مدینہ. یہ جو رحمت کائنات کے رکھ رکھاؤ کی پالیسیاں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی اور رحمت للعالمین کی وسعت دامانی ہے کہ ساری کائنات بھی آ جائے، سما جائے اس میں. جو شخص جیسے چاہے جہاں سے چاہے تربیت پانا، جس منہج مقصد پہ پہنچ کے، جس عہدے پہ پہنچ کے تربیت چاہتا ہے، رسول اللہ کی سیرت کے گوشوں سے اس کی رہنمائی کے لیے چشمہ صافی کے سوتے پھوٹتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رہنمائی نہیں ملی. تو اس طرح جس طرح میرے رسول نے زندگی گزاری ہے، میرے اہل حدیث ساتھیوں، مرکزی جامع مسجد میں تشریف لانے والی ماؤں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو دیکھیں. اکیلی نماز نہیں کہ رفع الیدین کی تے سینے تے ہاتھ بننے تے اسی ہو گئے جنت دے ٹھیکیدار تے تجھے ٹھار دوزخی. نہیں، ایڈا گاں نہ جاؤ. پوری زندگی ویکھو، شادی بیاہ ویکھو، رشتہ دارانہ آپ دا تعلق ویکھو، آپ دی زبان دا جائزہ لو. ایڈے کوڑے تے تتے نہ بنو. خوبصورت پھولوں جیسی زندگی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھول بھی فخر اور ناز کرتے ہیں. اس کے خلق کی تراش کچھ ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. سیاہ چشم تو دیکھے پر نہ ایسے بھی، جسے سرما فروش بھی آہ بھر کے دیکھتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پاک زندگی، پاک حیات کے روشن گوشے، یہ تھی تمہیدی گزارشات جس میں چند بکھرے پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگلے 2-3 خطبات میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عملی مظاہر آپ کے سامنے رکھوں، اور ساتھ ساتھ ہم کمپیریزن کریں اور تقابل کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے رسول کا امتی ہونے کی حیثیت سے. جو بندہ سیرت النبی کانفرنس کروا رہا ہے اور جس انداز میں وہ آیا ہے اور جس انداز میں وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اللہ کے رسول کا آنا بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب بھی موجود ہیں. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی حیثیت رکھتا ہوں. اعلمکم، جس طرح والد زندگی کے ہر پہلو گوشے میں تعلیمات دیتا ہے، میں محمد بھی اپنی امت کو ہر پہلو اور گوشے میں مکمل معلومات دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میری جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی ہے.
लैलुहा का नहारिया, यहाँ की रातें भी रोशन हैं, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन, जो इससे मुंह फेर के जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेगा हलाकत की वादियों में जा गिरेगा। सही जिंदगी उसे नसीब होगी जो मुझ मोहम्मद की जिंदगी को मशअल राह बनाते हुए उसवाए हयात समझे। अल्लाह करीम से दुआ है जो मैंने कहा है, जो हमने सुना है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अमल की तौफीक दे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। अजीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वक़्र साथियों, सीरतुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी, इस पे एक किताब है मोहम्मद अली अस्सलाबी की, ये 3 जिल्दों में है। दारुस्सलाम ने ये शाये की है और मैं आपको ये, आप यूं समझ लीजिए, नसीहत कर रहा हूं। उस किताब का मुताला जरूर फरमाएं बिल इस्तियाब। बिल इस्तियाब का मतलब होता है पूरी किताब को पढ़ना, चंद सफ़े नहीं। 3 जिल्दों में बड़ी खूबसूरत किताब है, पढ़ी वैसे भी गुलदस्तों से ज्यादा खूबसूरत गुलदस्ता है, वो बड़ी खूबसूरत लगती है। उर्दू के अंदर उसका तर्जुमा जामिया के मशाइख ने किया, यूनुस भट्ट साहब रहमहुल्लाह ने, नदीम शहबाज साहब, इदरीस सल्फी साहब। तो दारुस्सलाम ने यह शाये की है सीरतुन नबी, कितनी जिल्दों में? मोहम्मद अस्सलाबी की दारुस्सलाम वाला नुस्खा 3 जिल्दों में। थोड़ा सा महंगा है चूंकि दारुस्सलाम का मयार ज्यादा अच्छा है, उनका वर्क अच्छा होता है, वो पैसा लगाता। किताब खरीदेंगे इंशाल्लाह। मैं बेच नहीं रहा, मैं वैसे आपको, मैं खुद मंगवानी है, मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूं, मकतबे का नंबर दे सकता हूं आपको, वो मकतबे वाले पहुंचा देंगे जहां वो पाई जाती हैं। ये किताब सीरतुन नबी इस रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऊंची बात से इंशाल्लाह। कोशिश करें ले लें, जब पढ़ लें तो किसी दूसरे साथी को दे दें। 1000 रुपए के पीजे से ये बड़ी रोशन किताब है, जहां जाएगी इंशाल्लाह रोशनी फैलाएगी। कई पीजे हम खाते हैं, एक दिन फल ना लेके जाएं, और जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है वो कोशिश करें कि 1-1, 2-2 किताबें ये गिफ्ट कर दें उन लोगों को जो पढ़ने के साथ ताल्लुक रखते हैं, मुताला के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो ये मेरा पैगाम है कि इस रबीउल अव्वल के महीने में जब ये आप किताब पढ़ेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा के इतने रोशन गोशे आपके सामने आएंगे कि आप ये कहेंगे कि इससे पहले हमें सीरत के बारे इतनी मालूमात नहीं थी। और असल जिंदगी मजेदार उसी बंदे की है जिसको सीरत का पूरा मुताला है, और सीरत ऐसा रोशन उन्वान है कि जिसकी वजह से कायनात की जिंदगी संवरती है, क्योंकि रसूल नमूना है। लेकिन हमारे ये जो स्टेज हैं वो सीरतुन नबी की जो तालीमात हैं कि सीरतुन नबी का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये असल मौजू है क्या, इससे तकरीबन वो दूर है।